شیعہ سنی اختلافات تا قیامت رہیں گے، مگر بلاوا آنے سے پہلے تحقیق لازم ہے۔ ہمارا کام تنقید نہیں اصلاح ہے۔ اے شیعہ قوم، جس طرح ان رونگ نمبرز کو سنتے ہو اس طرح تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ بے شک ہدایت کا سر چشمہ وہ رب ذات ہے۔ کہ کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سب کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ باہر سے ہو کے مسجد میں آنا پڑتا، علی تو گھر سے ہی آ جاتے ہیں، ہم لوگ باہر سے گھوم کے آتے ہیں۔ وہ جو فلاں گلی میں وہ یہودی رہتا ہے نا، اس نے کتا پالا ہوا، وہ ہر روز ہمارا راستہ روک لیتا، کاٹنے کو دوڑتا ہے، اب ہم گھبرا کے آتے ہیں۔ اذان گرامی رسول خدا نے کہا چلو میرے ساتھ یہودی سے بات کرتا ہوں۔ کہا بھائی یہودی تیرا کتا جو ہے وہ میرے صحابہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کتے کو باندھ کے رکھا کر، میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے۔ اب وہ یہودی تھا، مسلمان تو تھا نہیں، رسول خدا کو مانتا ہوتا تو باندھ لیتا باندھ۔ کہا کہ اے محمد میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا، کتے کو سمجھا سکتے تو خود ہی سمجھا لیجیے۔ تو پیغمبر نے کہا ذرا اپنا کتا دکھا دے، کتا تھا لیکن رسالت کو پہچانتا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ فلاں صحن میں بندہ ہے، پیغمبر نے کتے کو دیکھا، کہا کہ کتے میرے صحابہ کو تنگ مت کیا کر۔ ایک مرتبہ کتے کو فصیح ضرب زبان آ گئی، عربی بولنے لگا، کہا یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نہیں جاتا، میں تو کھانے جاتا ہوں، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ کہا تو کیوں کھانا چاہتا؟ کہا میرے سامنے علی کی غیبتیں کرتے جا رہے ہوتے۔ آپ کہاں سے کتوں کی مثالیں لا رہے ہیں کہ وہ یہودی کا کتا تھا اور وہ کاٹتا تھا، اور یہودی کے کتے سے پوچھا کہ تو میرے صحابہ کو کیوں کاٹتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ علی کی برائی کرتے ہیں۔ چھوٹا ہے واقعہ، کھڑا ہوں، مجھے کوئی تاریخ میں دکھائے، واقعہ دکھائے، میں یہاں ابھی جیب سے 25 لاکھ روپے دیتا ہوں، کھڑا واقعہ دکھاؤ مجھے۔ جھوٹ بول رہے ہو، یاد رکھنا علی کی فضیلت اور حسین کی مظلومیت جھوٹ کی محتاج نہیں ہے۔ مدینے میں کون سا یہودی آ گیا اور کون سے یہودی کا کتا آ گیا؟ یہ کتوں کا کیا واسطہ ہے عشق علی کے ساتھ؟